السلام علیکم۔ نہیں ڈرتا میں کانٹوں سے مگر پھولوں سے ڈرتا ہوں، چبھن دے جائیں جو دل کو میں ان باتوں سے ڈرتا ہوں۔ انا کا میں نہیں قائل، محبت ہے مجھے سب سے، جو دل میں بغض رکھتے ہیں میں ان اپنوں سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تو نیند بھی اچھی نہیں لگتی حقیقت میں، دکھائیں خواب جو جھوٹے میں ان نیندوں سے ڈرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے سب کا، میں سب کے کام آتا ہوں، مگر جو کینہ رکھتے ہیں میں ان رشتوں سے ڈرتا ہوں۔ میں بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ کا خوف ہے مجھ کو، جو ڈرتے ہی نہیں رب سے میں ان بندوں سے ڈرتا ہوں۔ بھابھی اور حسن کے کہنے پر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چونکہ رات ہو رہی تھی تو طے یہی ہوا کہ صبح اٹھ کر پھر مکان ڈھونڈنے چلی جاؤں گی۔ گھر پہنچ کر جب نیلم بھابھی کے روم میں آئی تو میں نے اس سے معذرت کی کہ بھابھی نے ایسا صرف میرے کہنے کی وجہ سے کہا تھا، لہٰذا معذرت بھی میں کر رہی ہوں۔ دل میں کوئی رنجش نہ رکھنا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی میرے پاس آ کر بے آرام نہ ہو۔ بظاہر تو وہ بھی مسکرا کر یہ کہہ کر چلی گئی کہ آپ ہی کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ حالانکہ اس ساری بات میں میرا کہیں بھی کوئی عمل نہ تھا، بھابھی نے جو بات کی اپنی مرضی سے کی تھی۔ ہاں البتہ یہ ضرور جانتی تھی کہ ان کا مطلب غلط نہیں تھا۔ اگر نیلم کی جگہ منی بھی ہوتی تو انہوں نے اس سے بھی اس وقت ایسے ہی بات کرنی تھی۔ اس لیے نیلم کا دل بھابھی سے برا نہ ہو، میں نے بات اپنے اوپر لے کر معذرت کر لی، کیونکہ چاہتی تھی سبھی آپس میں خوش رہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، میں نے ہمیشہ ہر جگہ ہی ایسا کرنے کی کوشش کی، چاہے کراچی ہو یا سیالکوٹ۔ جب جس نے میرے سامنے جو بھی بات کی، چاہے کسی کے متعلق بھی کی ہو، ہمیشہ اپنے تک رکھی، کتنا ہی کسی سے تعلقات خراب ہوئے ہوں، اس سینس میں کہ ہمیں اگنور کیا گیا یا مکتی سامنے آ گئے تو ہنس بول لیا، ورنہ بعد میں ایسے ہو گئے چلے جانے پر جیسے زندگی میں کبھی کوئی واسطہ رہا ہی نہ ہو۔ اور اس پر ہی میرا دل دکھتا تھا کہ کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں، محبت تڑپ رکھتا ہی نہیں، چاہے ہم مریں یا جئیں۔ ورنہ ایسی کوئی لڑائی یا جھگڑا کبھی کسی سے نہیں رہا، اور ہوتا بھی کیسے جب ہر حال میں صرف ہم نے ہی سہنا، برداشت کرنا اور منہ سی کر گھٹنا تھا۔ کچھ بولتے تو ہی ہوتا نا۔ میں نے ہمیشہ احساس کے پھولوں کو تازہ رکھا تھا، کبھی ذاتی رنجش کی بنا پر کہ یہ ہمیں نہیں پوچھ رہے، اپنا نہیں سمجھ رہے، اس وجہ سے کسی کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہو، یا کبھی ایک دوسرے کے سامنے لوگوں کو انہی کی اصل شکلیں دکھا کر شرمندہ کیا ہو، ہرگز نہیں۔ الٹا ایسا انداز ضرور اپنایا کہ رشتے آپس میں جڑے رہیں، مگر کیا حاصل؟ میری خاموشی، میرا صبر کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ختم ہونے میں آ گئی تھی، انتظار کرتے کرتے۔ میرا بھی رشتوں پر اتنا ہی حق تھا، محبتوں پر اتنا ہی حق تھا جتنا باقیوں کا۔ اور جب چند لوگوں نے بار بار مجھے اصرار کیا کہ غلطی تمہاری ہے، جب تم کسی کو بتاتی ہی نہیں ہو، سبھی اچھا اچھا ہے کا تاثر دیتی رہتی ہو، تو وہ کیسے تمہارے روح کے گھاؤ دیکھ پائیں جو کہ ناسور بن کر تمہیں ختم کر رہے ہیں؟ میں نے ان کا یہ شک دور کرنے کے لیے کہ شاید وہ حقیقت سے آگاہ نہیں، زندگی میں پہلی دفعہ اپنی اصل کنڈیشن سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ بھابھی، کاشی، جمیل ماموں وغیرہ کو اپنے منہ سے بول کر، مگر جو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند ہی رکھنا چاہیں، ان کے سامنے کہہ کر خود کو مزید بے مول کرنے کے مترادف ٹھہرا۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ بن کے دکھائیں، رشتوں کو ثابت کر کے رشتوں کا احساس دیں، پھر ان سے توقع رکھیں۔ لیکن اگر میرا معاملہ ہو تو پہلے چاہیں گے کہ اس سے کچھ حاصل ہو، ہمارے کام کا ہے تو پھر ہی تھوڑا سا رشتہ بناؤ، وہ بھی پوری طرح نہیں۔ اس آخری کوشش کا جواب لے کر میں تو سائڈ پر ہو جانا چاہتی تھی، تاکہ اب اگر کوئی مجھے بات کرے تو میں ایز اٹ از بات ان کے سامنے رکھ دوں۔ ہاں البتہ اب سارے لحاظ ختم، ساری عزتیں رکھنا ختم۔
جب آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہوں کہ ہم بکنے پر ہیں، تب بھی سب پرسکون انجان بن کر اپنے معاملات میں مگن خود کو شو کرنے لگیں کہ مریں یا جئیں، بکیں یا ذلیل ہوں، ہماری ذات پر کیا اثر؟ تو پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ کیا ہماری عزت نہیں تم لوگوں کی زیادہ ہے؟ میں ساری زندگی تم لوگوں کی وجہ سے ذلیل ہوتی رہی، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتی رہی، ہر کوئی کٹہرے میں کھڑا کرتا رہا اور میں تنہا فیس کرتی رہی۔ عمل تم لوگوں کا اپنا اور لیبل لگا ہمیشہ مجھ پر۔ میں خود سے دنیا میں نہیں آئی تھی، جیسے دوسرے آئے ہیں ویسے ہی آئی۔ پھر باقیوں کی طرح کا انداز میرے ساتھ بھی رکھنا چاہیے تھا، مگر رکھتے آپ نہیں اور دنیا کے آگے بری میں بنتی رہی۔ اپنا ٹھکانہ ہو تو بھی انسان چپ کر کے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، مگر کرائے کے مکان میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوالیہ نشان میرے لیے بنے آپ کی وجہ سے، کہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی بھی نہیں، کوئی رشتہ، خالہ، ماموں، چچا، پھپھو، بہن، بھائی، ماں باپ، کوئی بھی نہیں۔ ننیال والوں کی سیکھ پر ہمیشہ ماں پلہ جھاڑے کہ داد کے رکھیں، وہ پوچھیں وہ اپنا بنے اور داد کے کہیں کیسی ماں ہے؟ جب باقی سب کو رکھ سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے، تو تم دونوں بہنوں کو کیوں نہیں؟ کیا صرف لڑکے عزیز ہیں؟ ان کی کمائی کھانی ہوتی ہے، لڑکیوں کی شادیاں کر کے ان کو جہیز دینا پڑتا ہے، اس لیے بوجھ؟ ماں کہے دادکیاں دیوی کوئی ذمہ داری ہے، اور داد کے کہیں جاؤ اپنی ماں کے پاس جو اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ بہت سے بے حس اور مطلبی رشتوں میں رہ کر دل دکھانے سے بہتر سمجھا میں نے تنہا رہنا۔ اگر سب سے ریزرو ہو گئی، یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی اپنائیت اور محبت رکھتا ہی نہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالتے ہیں نان کے دانت کے، تو میں نے بھی اپنے رب پر ڈال کر وقت کا انتظار کرنے کا سوچا، تو بالکل ہی بے فکر اور جان چھڑا کر بیٹھ گئے۔ میں تو پھر بھی راضی برضا یہ سوچ کر کہ دنیا کے حوالے کیا ہے مجھے، دنیا میں ہی رشتے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی، کوئی تو میرے رب نے میرے لیے بھی بھائی، باپ، ماں رکھی ہی ہوگی۔ بس اب یہ اصول بنا لو، جو محبت سے ملے سب سے ملو، کون کس کا دشمن ہے بھول جاؤ۔ جب سب تمہیں بھول گئے، جب تمہاری عزت کسی کے نزدیک عزت نہیں، تمہاری تکلیف کسی کے لیے تکلیف نہیں، مگر افسوس تب ہوا کہ چین تب بھی نہیں تھا، تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مستاق۔ اور جب لوگوں کے سوالوں کا خود کو سامنا ہو تو انہیں جھوٹی کہانیاں بنا کر سنا دو اور سارا قصور ہمارے کھاتے میں ڈال دو۔ میں سب کے ساتھ کتنا اچھا رہی، اپنی اوقات سے بڑھ کر محبتیں لٹاتی رہی، ہر جگہ ہر چیز میں صبر سے کام لیتی رہی، سب پر پانی پھیر کر سیدھے سیدھے برا ترین بنا کر پیش کر دیا، اور میں ساری زندگی لوگوں کے ان سوالوں کے جواب ہی دیتی رہوں کہ کوئی تو وجہ ہوگی، پھر بھی کوئی تو وجہ کو ذہنوں سے مٹا نہ سکوں، کہیں کوئی میرے اپنوں کو برا نہ کہہ دے، کھل کر ان کے عمل کو بھی بتا نہ سکوں۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو برسوں نبھا گئے ہیں، ہمارے منہ میں جو جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ بس بہت ہو گیا، اب ہر چیز سب کے سامنے ہو، میری خلوص محبتیں سب کے لیے، اچھے عمل، سوچ بھی، تاکہ لوگ آسانی سے کوئی تو وجہ ہوگی کا جواب تلاش کر سکیں۔ حالانکہ میں جو بھی کسی کے لیے چاہت کبھی کی ہے میں نے، تو میں کچھ پرسنٹ ہی یہاں پہ بول پاؤں گی، مکمل تو بول ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مقصد دکھاوا کرنا نہیں، بلکہ دونوں طرف کا عمل سامنے رکھنا ہے کہ میں نے کس جگہ کمی کی۔ پھر بھی صرف اگر اپنے یہ انداز رکھیں کہ کھاؤ پیو اور سائڈ پر ہو جاؤ، اس وقت تک تو انداز میں گرم جوشی ہو، جب تک کوئی لدا بھندا آئے، اور جب خالی آئے تو ہر مسئلے سے انجان بننے کی کوشش کرو۔ جس میں میرا کیا قصور ہے؟ چونکہ بات کرنے کا سلیقہ مجھے نہیں، سیدھی ایپیسوڈز میں بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو بعض جگہ تاثر یہ بھی پڑ رہا ہے کہ شاید میں دکھاوا کریں، میں نے کس کے لیے کب کتنا کرنے کی کوشش کی، یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کر رہی ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک
سارے رشتہ دار جاننے والے چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں سب جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی جتایا ہے نہ دکھاوا کیا ہے، بلکہ کتنا ہی کچھ کروں ہمیشہ چپکے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں، خاموشی سے، جلدی سے، منظر عام سے غائب ہو جانا چاہتی ہوں، اور کبھی برابری رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کوئی میرے ساتھ کرے گا تو میں کروں گی، یا جتنا کرے گا میں بھی اتنا ہی، حالانکہ کئی لوگ مجھے اس بات پر ٹوکتے تھے، کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی، یا اس نے کبھی کیا ہے، کچھ دیا ہے؟ جب بار بار ایسا کہا جاتا کسی ایک ہی پرسن کی طرف سے تو میں کوشش کرتی کہ اس کے علم میں لائے بغیر ہی دوسرے کو کچھ نہ کچھ دے آؤں۔ مجھے مقابلہ لین دین میں برابری چاہیے ہی نہیں تھی، اس لیے کہ میں بے غرض ہو کر دوسروں کو خوش دیکھنے کی نظر سے کرتی تھی، بلکہ مجھے ہمیشہ سے انتہائی برا لگتا ہے اگر کوئی کسی چیز کے لیے کئی دفعہ جتاتا ہے، بلکہ بعض تو کرنے کا صرف ارادہ رکھتے ہیں مگر 4 سے 6 مہینے پہلے ہی سنا کر جتا کر مار دیتے ہیں کہ ہم یہ دینے لگے ہیں، ہم نے یہ دینا ہے، اور وقت آنے پر چاہے 9 تو 11 ہو جائیں۔ اگر کوئی آپ کا بہت ہی قریبی ایسا کرے تو دکھ کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جب اسما کے ماموں کے گھر کاشی میرے بیٹے کے لیے 2 سوٹ لایا، سردی عروج پر تھی اور کپڑے ریشمی تھے، چونکہ وہ پیسوں میں سے تھے، یعنی شلوار قمیض کنٹراسٹ کر کے بنایا گیا تھا۔ مجھے برا نہ لگے، شاید پہلی دفعہ دے رہے ہیں زندگی میں بیٹے کو، اور وہ بھی پیسوں میں بھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ گرم سوٹ بھی لیا ہے، ایک اور بھی لینا ہے، اس لیے دونوں ایک ساتھ سلوا کر بھیج دوں گا۔ اس کے بعد بھابھی جتنی دفعہ آتی ہیں ضرور کہتی ہیں گرم سوٹ لیے ہیں، وہ بھی دینے ہیں۔ تقریباً 6 سے 7 دفعہ ایسا ہوا اور یہ 3 مہینے تک کی بات جاری رہی۔ سیم اسی طرح کاشی کی دکان پر بھی جب میں کچھ لے کر جاتی تب کاشی بھی یہی الفاظ کہتا۔ مجھے عجیب لگتا، بھائی میں سوٹ لینے نہیں اپنی خوشی کے لیے آتی ہوں۔ سردیاں ختم ہو گئیں، گرمیوں کا بھی اینڈ ہونے پر آ گیا، عیدیں گزر گئیں، مگر وہ گرم سوٹ جو کہ اتنی دفعہ سنائے جا چکے تھے وجود میں آئے ہی نہیں۔ یہ تو تازہ ترین ابھی کی آخری ملاقات کی بات تھی، ورنہ میں نے ہر جگہ کراچی وغیرہ میں بھی یہ چیز، غیروں میں بھی اور دور دراز کے رشتہ داروں میں بھی دیکھی ہے کہ لوگ بار بار سنا کر اور جتا کر اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، چاہے کام 2 روپے کا ہو، یعنی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین علیہ السلام کو پانی تک نہ دیا؟ اور اتنا زمین آسمان کے کلابے ملائے جائیں گے کہ لگے گا جیسے گولڈ یا ڈائمنڈ سے کم تو چیز نہیں ہوگی۔ اینی وے، میں اپنی نیچر کے خلاف اپنی طرف سے کیے گئے ہر اچھے عمل کو صرف مصلحت کے طور پر بیان کر رہی ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھنے کے بعد ہی کنکلوژن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہی ہی کچھ ایسا مانگتی ہو یا صرف غرض رکھتی ہو اور خود کبھی کچھ نہ کیا ہو، اور ان کی کوئی تو وجہ ہے کا جواب انہیں اچھے سے مل سکے کہ صرف ہم نے ہی کیا ہے، ہمارے لیے کیا نہیں گیا۔ اب گن پوائنٹ پر تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے حضور پکڑ ہوگی، جو تمہارے ذمے تھا وہ فرض ادا کرو، ہمارے لیے بھی تڑپ رکھو۔ زبردستی تو کسی کے سینے پر بیٹھ کر مونگ نہیں ڈل سکتے، کہ کم سے کم یہ آرٹ مجھے نہیں آتا۔ میں تو ریزرو ہو کر سائڈ پر ہو جاتی ہوں کہ جب کسی کے دل میں چاہت ہے ہی نہیں تو اس کے سر پر سوار رہ کر کیوں انہیں تکلیف دوں۔ حالانکہ آپ کی زندگی سے جو جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوں انہیں دروازے تک چھوڑ کر آنا چاہیے، مگر میرے اس احساس کو بجائے قدر کرنے کے لوگوں کے آگے مجھے کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی تو وجہ ہے، تو پھر میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ منون سب بیان، میرا اور دوسروں کا سب کا عمل۔ ویسے بھی اچھے سے جان گئی ہوں کہ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اسما نے چونکہ مجھے پہلے 3 لاکھ کا چیک لکھ کر دینے کی بات کی تھی، اس لیے میں نے اس سے جانے کے لیے بات کی کہ پھر کب تک کا بتا دو، ارادہ ہے مجھے 2-3 کام اور بھی کرنے ہیں۔ اسکول کی ایک برانچ شہابی کی طرف بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی دیکھنی ہے، اور بینک کا بھی معلوم کرنا ہے۔ باقی پیسوں کے لیے اس نے کہا کہ میں خود آپ کو لے کر جاؤں گی، آپ میرے ساتھ ہی جائیے گا، اسکول کے لیے بھی اور بینک کے لیے بھی، میں دکھا دوں گی آپ کو۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تھوڑا آئیڈیا مل جائے تو خود ہی چلی جاؤں گی، تم لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ کہنے لگے نہیں کوئی پریشانی نہیں، گاڑی اپنی ہے، کون سا رکشوں بسوں میں جانا ہے،
اپنا بھی ایک تو کام اسی بہانے کر لوں گی۔ پھر اسما اور زاہد بھائی وہ لوگ اسکول کی طرف بھی لے کر گئے اور بینک کے لیے زاہد بھائی نے کہا کہ سائیں منا کے دربار کی طرف چند بینک ہیں، پہلے ادھر معلوم کر لیں۔ وہاں ہمارے والے بینک کی برانچ بھی تھی۔ جب میں نے معلومات لیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ کا اکاؤنٹ رن نہیں ہوگا، آپ ہمارے بینک میں نیو اکاؤنٹ کھلوا لیں۔ چونکہ میرے کارڈ کا بھی ایشو تھا اس لیے لمبا پروسیس تھا۔ اسما اور زاہد بھائی گاڑی میں ہی بیٹھے رہے، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ آپ بھی چلیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ہی بیٹھیں گے، آپ ہو آؤ۔ اب میں تھوڑا پریشان ہو گئی کہ کیا کروں، باقی پیسوں کے لیے چیک کیسے دوں۔ میں نے اسما لوگوں کو بتایا کہ بینک والے یہ کہہ رہے ہیں، اور طارق جاوید نے کل بلایا ہے، اس نے کہا کہ کچھ کرتے ہیں، ایسا کریں کہ آپ 3 والا چیک رہنے دیں، میں آپ کو 6 لاکھ کا ہی پورا چیک بنا دیتی ہوں۔ ہم نے جن سے بات کی وہ 2 دن بعد پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں کروا دیں گے، اس طرح آپ کی پیمنٹ پوری ادا ہو جائے گی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں میرا جی، کیوں مسئلہ ہوگا، ہم چیک دے رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے، اگر چیک باؤنس ہوا تو ہماری پکڑ ہوگی، ہم آپ کو ایسا تھوڑی دیں گے۔ سوچا ہاں اسما بھلا کیوں غلط بیانی کرنے لگی، اور کہنے لگی پھر بھی کوئی بات ہو تو ہم ہیں، ہم طارق جاوید سے بات کر لیں گے۔ میں نے کہا باقی پیسے میں کیش میں نہیں دینا چاہتی تھی، میں تو ٹوٹل ہی پے آرڈر میں یا چیک فارم میں دینا چاہتی تھی تاکہ میرے پاس بھی پروف رہے کہ میں نے ادائیگی کی ہے۔ کہنے لگے اگر آپ کو صحیح لگے تو اس کا چیک بھی میں بنا دوں گی، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ چونکہ ان دنوں ویسے ہی میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ایکسیڈنٹ نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی، سرسری سا سوچا تو اس میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آیا کہ ایک چیک بھی اس کی طرف سے جا رہا ہے، دوسرا بھی اسی کے اکاؤنٹ سے اگر ہوتا تو کیا فرق پڑنا تھا۔ مگر جس طرح وہ لوگ آنکھوں میں باتیں کر رہے تھے اور ان لوگوں کی فیس ریڈنگ نے مجھے ڈاؤٹ میں ڈال دیا، اس لیے دل گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اسما کی ساس نے خاص طور پر کہا کہ اپنی امی اور پرانو نال لے کر جانا چاہیے سی۔ میں نے کہا لے کر گئی تھی بھابھی کو۔ کہنے لگی پھر؟ میں نے کہا پھر کچھ نہیں، ان کا کہنا ہے ادھر ہی لے لو، وہاں نہیں۔ کہنے لگی لے لو پھر ادھر۔ ایک تو وہ میرے لیے نئی تھی، یعنی میں نے سلام سے زیادہ کبھی ان سے بات نہیں کی، وہ بھی ٹوٹل چند دفعہ، ایسا اتفاق ہوا 10 سال پہلے بھی اور اب بھی 10-12 سال پہلے بھی۔ دوسرے اب انہیں A to Z کیا بتاؤں، سمجھ نہیں آتا۔ ایسے موقع پر اسما خود بول اٹھی، تانوں پوری گل دا نہیں پتا، انہوں نے بہتر پتا ہے کی کرنا ہے۔ اصل میں اسما کی فیملی یا سسرال وغیرہ میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، اس لیے اسما نے یہی گھر میں بتایا تھا کہ میں نے جگہ لینی ہے اور میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، اس لیے میں اور زاہد ساتھ جا رہے ہیں۔ پلس بھابھی وغیرہ سے مذاکرات کے سلسلے میں جو 2-4 دفعہ بات چیت ہوئی وہ بھی اس کے گھر میں ہی ہوئی، اس کے لیے بھی اس نے اپنے گھر میں یہی تاثر دیا کہ وہ میری ہمدردی میں درد رکھتے ہوئے چاہتی ہے کہ بھابھی اور کاشی وغیرہ میرا ساتھ دیں، خیال رکھیں، ان کا فرض بنتا ہے، جس کے لیے وہ میرے سامنے بھی کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ اپنی امی اور خالہ سے بھی، جو کہ اس کی ساس بھی ہیں، کہ ہن بیچاری کلی کدوں تک کھچے مکدی جاندی ہے پئی، انہاں دا فرض ہے دوجیاں واسطے کر دینے پئے جہدے نال کوئی نہیں انہوں پچھن دا پتہ نہیں۔ اندر سے وہ اپنا الو بھی سیدھا کر رہی تھی۔ ہمارا تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو مکھن لگاتا ہے وہی چونا لگاتا ہے۔ ہم پھر کاکے والی کی طرف گئے پلاٹ پر، ایک دفعہ غور کر سکیں۔ سامنے والے گھر سے شمس انکل کی امی اور بیوی نے بھی اس حوالے سے بات کی، بقول ان کے ہم تو انتظار کر رہے ہیں، جلدی ہمارے گوانڈی آئیں۔ میں نے بتایا کہ میں کرائے پر مکان ڈھونڈ رہی ہوں، اس کے بعد ہی فائنل کروں گی، اور ابھی جگہ تو ہو جہاں سامان کھل کر روٹین میں آ سکیں۔ شمس انکل کی بیگم نے کہا کہ ایک گھر ہے کرائے پر، آپ چلیں میں دکھا دیتی ہوں۔ میں نے کہا وقتی چاہیے، چند مہینوں کے لیے، کوئی دیتا نہیں ہے، آپ پہلے سے بتا دیے گا انہیں تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ خیر گھر دکھایا، یہ لوگ کافی بہتر تھے، رہن سہن بات چیت سب طریقے کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی ہماری فیملی میں شادیاں وغیرہ آ رہی ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد ہی ہمیں دینا ہے، 2 مہینے بعد ہی شادیاں شروع ہیں۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ ہمیں بھی وقتی چاہیے ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آ جائیں، ڈھونڈتے ہوئے اور پیدل واک کر کر کے ہماری حالت بری اور آنتیں قل ہو اللہ پڑ رہی تھی۔ پانی لیا، راستے سے بسکٹ لیا اور کھیتوں میں بیٹھ کر کھایا، ساتھ ہی دھوپ بھی سیکی، نعت کے کچھ اشعار بھی پڑھے۔ بے خبر تر بدر پھر رہا ہوں، میں یہاں سے وہاں ہو گیا ہوں۔
میں نے اپنے بیٹے سے وہی کہا جو ڈاکٹر نکھت نے مجھے کہا تھا کہ جو کچھ ایکسپیرینس ہو رہے ہیں اپنی ڈائری میں لکھ لو. میں نے بیٹے سے کہا کہ کبھی یاد کرنا کہ ہم نے کیسا کیسا وقت کاٹا, کہاں کہاں کی ہاک چھانی. نارمل میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ فلمی سا لگتا ہے, مگر میری تو پوری لائف ہی فلمی سی ہی رہی ہے. قریب روڈ سے گزرتے لوگ ہمیں دیکھتے جا رہے تھے. یہ تیسری دفعہ تھا. ہم اسی جگہ بیٹھ کر تھوڑا بہت اسنیکس وغیرہ لے لیتے تھے. تھوڑے فاصلے پر بنتے گھر میں مزدور کام کر رہے تھے. کبھی کبھی ہم پر بھی نظر ڈال لیتے, مگر ہمیں جیسے پرواہ ہی کب تھی. اب تو لگنے لگا تھا جیسے ہم انسان نہیں رہے بلکہ بھٹکتی ہوئی روحیں بن گئے ہیں. بھابھی کی طرف پہنچ کر بتایا کہ گھر کا انتظام ہو گیا ہے. تب انہوں نے زور دیا کہ 1-2 دن اور رک جاؤ, کپڑے اتنے گندے ہو رہے ہیں, دوپٹے پر خون بھی لگا ہے, اسی طرح پہنے ہو, نہا دھو کر چینج کر لو. میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی, اس لیے کہ شرٹ اتارنے کے لیے ہاتھ اوپر کرنے پڑتے اور یہاں تو ہلایا ہی نہیں جا رہا تھا. 1 انچ میں ہاتھ باڈی سے دور نہیں کر سکتی تھی. بظاہر سب کو سر کی چوٹ اور ہاتھ کا فریکچر ہی نظر آیا تھا. میں نے تو ڈاکٹر کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ایک سائڈ پوری کمر سے ٹانگ تک میری شدید تکلیف میں ہے اور بری طرح ادھر بھی چوٹیں آئی ہیں. ڈاکٹر کپڑا ہٹا کر دیکھتی, مجھے گوارا نہیں تھا, اس لیے برداشت کرتی رہی. مگر تقریباً 9 دن گزر چکے تھے ایکسیڈنٹ کو. جب شاور لیا تھا اس دن کپڑے چینج کروانے کے دوران ہی تھوڑا بھابھی کو پتہ چلا. یہ تصویر اس وقت کی ہے. میں نے اسے زیادہ دکھانا مناسب نہیں سمجھا اور یہ اس لیے لی تھی کہ بھابھی نے دوسرے کمرے میں جا کر بتانا تھا کہ اور جگہ بھی چوٹیں آئی ہیں. یہ بھی میں نہ بتاتی اگر میں دوسروں کے رویے نہ دیکھ لیتی. پہلے بھی بتایا کہ مجھے ہائے ہائے نہیں کرنی آتی, میں خاموشی سے ہر تکلیف برداشت کرتی ہوں. بس میری یہ غلطی ہے. اگر نارمل مجھے چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے یا بستر پر زیادہ پڑے نہیں دیکھا تو سمجھ لیا کہ سب ٹھیک ہے, اتنا مسئلہ نہیں تھا. میں اگر اپنے گھر میں ہوتی تو چند دن شاید بستر پر گزار بھی لیتی, مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس سے بھی بہت بڑی پریشانی اور تکلیف میرے دماغ پر سوار تھی. قرض لے کر بیٹھنا بڑی اماؤنٹ میں آسان بات نہیں ہوتی. میرے پاس وقت نہیں تھا. جلد از جلد مجھے معاملہ حل کرنا تھا یا اس بوجھ کو اتار کر پھینکنا تھا. اس لیے میں ٹوٹے جسم کے ساتھ بھی خود کو گھسیٹنے پر مجبور تھی. مگر بعد میں جب اسما وغیرہ سے ملاقات ہوئی, پھر چند دن کے بعد ان کے انداز اور کمنٹس جو انہوں نے طارق جاوید سے بھی ڈسکس کیے تھے دیکھے تو بہت دکھ ہوا. اس لیے میں کہتی ہوں سیالکوٹ والے سطحی سوچ کے مالک ہیں. بھائی اسما اور باقی سب لوگ, تم لوگوں کے میکے کی طرف بھی ٹھکانہ ہے اور سسرال کی طرف بھی. میکے کی طرف سے بھی 10 پوچھنے والے ہیں اور سسرال کی طرف سے بھی. مالی طور پر بھی مجھ سے کئی گنا سٹرونگ ہو. میری اور تمہاری لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تم لوگ ذرا سچ چھینک بھی آ جائے تو ہفتوں بستر پر آرام کر سکتے ہو. تمہارے گھر کے معاملہ چلانے والے, تمہارا خیال رکھنے والے موجود ہیں جو تمہیں بوجھ نہیں سمجھیں گے, نہ بار بار اس کا احساس دلانے کے لیے نوکریوں اور کام کے مشورے دیں گے. میں تم لوگوں کی طرح بے فکری سے وقت نہیں نکال سکتی. بیماری اور دکھ میں چاہے روح زخموں سے چور ہو یا پھر جسم, مجھے ہر حال میں خود کو گھسیٹتے رہنا ہے. اس لیے کہ میں اپنے مسائل پریشانیوں سولو کرنے کے لیے تنہا ہوں. اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی. میں ہر حال میں نارمل ہی ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, چاہے کتنی بری حالت ہو. مسلسل سفر کرتے رہنا, ادھر سے ادھر پیدل چل چل کر تم لوگوں کے گھر تک پہنچنا, اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں. مجھے تو وہ ذات گرنے نہیں دے رہی تھی, بری سے بری حالت میں, جو اندر سے میرے تمام درد پریشانی اور دکھوں سے آگاہ تھی. ایک انرجی اللہ کی ذات بھی دیتی ہے جو انتہا کی تکلیف اور بھوکوں کے بعد حاصل ہوتی ہے, مگر اسے دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھوں کی ضرورت ہے. کچھ کے پاس سرے سے موجود ہی نہیں اور کچھ رکھتے ہوئے بھی بند کر کے بیٹھے ہیں.